آج 35 پنکچر پاکستان تحریک انصاف کو لگ گئے ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی، آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر بھی جو ہے وہ خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ فواد چوہدری صاحب ملکی سیاست کے اوپر اتنی گہری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جو ہے کے پی کی کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے آج اپنے گھر جو ہیں اور دفتر وغیرہ خالی کر دیے ہیں، جن کو آپ کے پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اب صدر بن کے آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔ تو وہ دور سے کہیں سے آواز آئے گی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ 35 پنکچروں کی کہانی شیئر کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا کہ جی نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے ہیں۔ آج 35 پنکچر پاکستان تحریک انصاف کو لگ گئے ہیں۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیا گیم کھیلی گئی ہے قومی اسمبلی کے اندر، کیوں کھیلی گئی ہے، کس نے کھیلی ہے یہ گیم؟ وہ مجھے نا وہ ڈائلاگ یاد آ گیا، کہاں سے آئے ہیں جھمکے، کس نے دیے یہ جھمکے، کون لایا ہے یہ جھمکے؟ تو یہ 35 پنکچر کس نے لگائے ہیں، کس کو لگائے ہیں، کیوں لگائے ہیں، ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے 3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جو پہلے میڈیا کے اندر کہیں نہیں تھی، آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی جو ہے وہ تگ و دو شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ جہانگیر ترین اور وہ جو چودھری سرور والی وہ نہیں، ایک اور ہم نے آپ کو سٹوری دی تھی، اس کے اندر اب اعلان بھی ایک قسم کا ہو گیا، ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سٹاک مارکیٹ میں 2.5 سال بعد جو ہے وہ بدترین مندی دیکھی گئی ہے۔ 200 ارب روپے جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے ڈوب گئے ہیں، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، مطلب بہت ہی برا پرفارم کیا ہے سٹاک مارکیٹ نے پچھلے 3 دن کے اندر۔ مجموعی طور پر 3 سیشنز کے اندر 2460 پوائنٹس سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گر چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے افواہیں ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 2% بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2% بڑھ سکتے ہیں، آلریڈی 16% کے اوپر ہیں تو یہ 18% تک جا سکتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب قرضہ لینے کی شرح جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی، اس کے جو کاسٹ ہے اس کی اتنی ایکسپینسو ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے اس کا اثر بزنس کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر بھی، بزنس انوائرمنٹ کا پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہے لیکن اور بھی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی مطلب منفی معاشی اشاریے ہیں، غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انویسٹر کانفیڈنس کے اندر، جس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اتنا برا پرفارم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ سپریم کورٹ سے چند بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نیب ترامیم کے خلاف جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ تھوڑی سی تفصیلات میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی دی تھی۔ تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر نیب ترمیمی بل پیش کر دیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہی؟ اس پر عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی فیصلے کے تحت اسمبلی سے باہر آئی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ کیا مناسب نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں ترمیمی بل لائے جس پر بحث ہو، اسمبلی میں بحث سے ممکن ہے کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے۔ اس پہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی اسمبلی میں واپس جانا یا نہ جانا سیاسی فیصلہ ہے، اگر پارلیمان سے مسئلہ حل نہ ہو تو عمران خان عدالت آ سکتے ہیں۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے؟ عمران خان پارلیمنٹ کی بحث کا حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ عدالت کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتا؟ ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا سسٹم منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جہاں درخواست گزار موجود ہی نہیں تھے، اس کارروائی کو کیا وہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ تو مطلب عمران خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر بھی جو ہے وہ خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں، اور اوپر سے جو ہے آپ جو بھی وہاں کی قانون سازی ہوتی ہے اس کو جا کے پھر آپ چیلنج بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو کچھ انٹرنل پالیٹکس اس وقت وہ چل رہی ہے پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے معاملات کے درمیان، اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جناب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے پارٹی صدر بننے کی دعوت دی ہے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ہمیں نوٹس دینے والوں کو پہلی تکلیف ہو گئی ہے لیکن انہیں موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں نوٹس دینے والے کون؟ یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جی انہیں پہلی تکلیف ہو گئی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی صدر
کتنا زبردست لگے گا, مطلب مزہ آ جائے گا نا آپ. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں کی بھی کیا زندگی گزر رہی ہے کہ پہلے 2018 سے لے کے تو 2021 تک عثمان بزدار کو سلوٹ مارتے رہے ہیں, اے چند ورگا ساڈا وزیر اعلیٰ ہیں, اور اب جو ہے وہ آپ کو نئے پارٹی صدر پرویز الہی, جن کو آپ کے پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اب صدر بن کے آپ کو سلام کرنا پڑے گا. کمال ہو گیا, ویسے کمال ہو گیا, مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ نیو نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ جی پرویز, اچھا نیو نے اس کو دوسرے اینگل سے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے پی ٹی آئی سے انضمام کے لیے پنجاب کی صدارت مانگ لی ہے. تو انہوں نے مانگی ہے کہ جی دیو سانو پارٹی یہ پنجاب کی آپ ہمیں صدارت دیں. گجرات, چکوال, گوجرانوالا سے قومی اسمبلی کی نشستوں کا بھی مطالبہ کیا ہے جس پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں. گجرات, چکوال اور گوجرانوالا, مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ 3 امپورٹنٹ شہر, ان کی نشستیں جو ہیں مانگ لی ہیں. چکوال والی تو ویسے ان سے پوچھ کے چلیں, چکوال کے لیے تو پھر آپ کو کسی اور سے پوچھنا پڑے گا. اچھا, تو اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے ذرا کچھ کھٹائی میں پڑ گیا ہے, اور دونوں جماعتوں کی جانب سے تحفظات کے اظہار کے بعد کوئی واضح پیش رفت جو ہے وہ نہ ہو سکی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہا تھا کہ معاملہ جو ہے نا وہ رک گیا تھوڑا سا, تو اب اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں کہ پھڈا پڑا کس بات کے ہوا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے پنجاب کے اندر جو ہے ان لوگوں نے آلریڈی 3 مختلف پورشنز میں پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, پی ٹی آئی ساؤتھ, پی ٹی آئی سینٹرل اور پی ٹی آئی نارتھ. تو یہاں پہ جو سینٹرل ہے وہ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے صدر بنایا ہوا, اور حماد اظہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ غالباً سیکرٹری جنرل ہیں, اور اون بپی صاحب جو ہیں وہ ان کو ساؤتھ کے اندر یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی صدارت جو ہے وہ مجھے چاہیے. اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ جو میں فواد چودھری صاحب کی آپ کو گفتگو سنا رہا ہوں نا, انہوں نے یہاں پہ گفتگو ختم کی اور اس کے بعد 35 پنکچر لگ گئے. یہ یقین کریں اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے, میں حیران ہو گیا, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھیے گا فواد چودھری صاحب کیا کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ان کی گفتگو ختم ہوئی آپ یقین کریں میرے خیال میں 2 منٹ لگے ہوں گے, 2 منٹ کے اندر 35 پنکچر لگ گئے. سٹوری سنیں ذرا, سٹوری بڑی مزے کی. انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, زمان پارک کے باہر کھڑے ہو کے, سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں, اور جب بھی زمان پارک کے باہر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں نا تو رکشوں کی پی پی پاپا, موٹر سائیکلوں کی پی پی پاپا, گاڑیوں کے ہارن, مطلب اس طرح لگتا ہے لاری اڈے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور لاری اڈے کے باہر پوری پی ٹی آئی کھڑی ہو کے نا وہ میڈیا سے گفتگو کرے کہ کمرے چلے جاؤ یار, کی ہو گیا. عمران خان صاحب کو ایک کمرہ ان کو کہیں الاٹ کر دیں آپ کو وہاں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ زمان پارک میں نا وہاں پہ پیچھے ایک گراؤنڈ بھی ہے, اور گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے بات کر لیا کرنا, بڑا عجیب لگتا ہے. وہ یہاں پہ فواد چودھری صاحب ملکی سیاست کے اوپر اتنی گہری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے جو ہے بڑا عجیب لگتا ہے, بہت عجیب لگتا ہے. تو جگہ چینج کر لیں. تو چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کی سربراہی جو ہے میاں اسلم اقبال کریں گے. پارلیمانی پارٹی کون سی؟ یہ جو بیسکلی جس نے نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ آج 10:10 تک جو ہے وہ اگر کسی نام کے اوپر فائنل نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی میں جائے گا. پارلیمانی پارٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 4 بندے حکومت اناؤنس کرے گی, 4 بندے جو ہے وہ اپوزیشن اناؤنس کریں گے, 8 بندوں کی کمیٹی بنے گی, وہ مختلف ناموں کے اوپر پھر غور کرے گی. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی سربراہی ہماری طرف سے میاں اسلم اقبال کریں گے. تو اس سے پہلے ویسے جو پارلیمانی پارٹی تھی پی ٹی آئی کی, اس کی جو سربراہی تھی وہ عثمان بزدار صاحب کر رہے تھے. حیرانگی کی بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو نہیں, میاں اسلم اقبال کو انہوں نے اس بار دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کرنے کی سمری جو ہے بھیج دی جائے گی. موسٹ پرابلی آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک شاید اس کو تحلیل کرنے کی سمری موو ہو چکی ہوگی, کیونکہ کے پی کی کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے آج اپنے گھر جو ہیں اور دفتر وغیرہ خالی کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب کہانی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں امید ہے گورنر جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. ایوان میں واپسی کا ابھی تک ہم نے تاحال فیصلہ نہیں کیا ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ 3 آفس تحریک انصاف کے ممبران کو دیے جائیں. انہوں نے 3 آفیسز کون سے مانگے ہیں بیسیکلی قومی اسمبلی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ابھی فواد چودھری صاحب ایہو جی ڈیمانڈاں کر رہے سن, اور ساتھ ہی جو ہے 35 پنکچر لگے. ڈیمانڈیں سنیں. انہوں نے کہا جی 3 دفتر ہمیں چاہیے, قومی اسمبلی سے ریلیٹڈ ہمیں 3 دفتر چاہیے. لیڈر آف دا اپوزیشن سانو دیو, پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ ظاہری بات ہے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ بھی آپ ہمیں دیں. تو یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے.
انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ مذاق سے کم نہیں ہے. 2 نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ایک محسن نقوی صاحب کا نام سامنے آیا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سٹی 24 چینل 24 سٹی 42 سٹی 41 یہ اس کے اونر ہیں, تو ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور ایک نام جو ہے وہ احد چیمہ صاحب جو سابق بیوروکریٹ ہیں ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے بطور وزیر اعلیٰ. اب یہ دونوں ہی جو ہیں وہ بڑے کلوز ہیں مسلم لیگ نون کے, فرینکلی اسپیکنگ. تو جب میں نے یہ نام پڑھے تھے تو میں نے اسی وقت میں کہا نہ ہی سمجھو, پھر وہ جس طرح ایک لطیفہ ہوتا ہے نا اس کے اندر, پھر میں نہ ہی سمجھا. تو یہ وہ پھر میں نہ ہی سمجھے والی غلطی جو یہ جو 2 نام اناؤنس کیے گئے تھے. محسن نقوی صاحب, ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ چودھری فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں, شادی وغیرہ جو ہے وہ اس فیملی کے اندر ہوئی بھی ہے, تو یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں. اور میں بھی شاید اس وجہ سے انہوں نے نام دے دیا ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی, بلکہ ایکچولی فواد چوہدری صاحب نے کہا بھی کہ جی ان لوگوں نے جو نام دیے ہیں وہ مذاق سے کم نہیں ہے. ناصر کھوسا صاحب کا انہوں نے نام دیا تھا. ناصر کھوسا صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ایکسیپٹنس پائی جاتی تھی, لیکن ناصر کھوسا صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ میں اس پوسٹ پہ نہیں آنا چاہ رہا. تو انہوں نے کہا ہم نے جو 2 بیوروکریٹ نامزد کیے ہیں ان کی دیانتداری سے سب واقف ہیں. چیف جسٹس صاحب عمران خان پر حملہ کوئی عام بات نہیں ہے, آپ نے یہ ہلکا لیا ہے, اس کا نقصان ہوگا, تفتیش پر مطمئن نہیں ہے, لوگ جے آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے, عمران خان پر حملے کا چیف جسٹس نوٹس لیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ایک صاحب ہیں, آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو 3 نام انہوں نے دیے ہوئے تھے اس میں سے ایک نام جو ہے نصیر خان کا بھی نام تھا. یہ جو نصیر خان صاحب ہیں ان کے بارے میں آج پتہ لگا ہے کہ جناب وہ ڈیول نیشنل ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو اعتراضات ہے کہ بھئی ایک ڈیول نیشنل کو جو ہے وہ آپ کس طرح نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا بنا سکتے ہیں, آپ نومینیٹ بھی کس طرح کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے جو جس کے انڈر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے الیکشن ہونے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہوگا. تو فواد چوہدری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈیول نیشنل جو ہے وہ اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ سکتا ہے. نصیر خان صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جو ہے وزیر صحت رہ چکے ہیں. جب شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اس وقت یہ وزیر صحت رہ چکے ہیں. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ مونس الائی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, تو اب ان کا ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں 35 پنکچراں تھے, 35 پنکچر لگائے گئے ہیں جناب. آج ہوا کیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے 35 پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کے استعفے جو ہیں وہ ٹھک کر کے منظور کر لیے ہیں. نام کون کون سے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر میں اس کے پیچھے جو سیاسی چال ہے میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اس میں جی ایک تو مراد سعید صاحب, ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا. عمر ایوب صاحب یہ بھی وفاقی وزیر, مراد سعید یہ بھی سابق وفاقی وزیر, ان کا ایکسیپٹ ہوا ہے. سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب, سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب, عمران خٹک, سابق وزیر شہریار آفریدی, سابق وفاقی وزیر علی نور الحق قادری صاحب وزیر مذہبی امور تھے یہ, راجہ خرم شہزاد نواز, علی نواز اوان صاحب اپنے یہ اسلام آباد پنڈی ریجن کے, اسد عمر صاحب سابق وفاقی وزیر, علی امین گنڈا پور ان کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ ہو گیا ہے. صداقت علی خان صاحب, غلام سرور خان صاحب وزیر ہوا بازی ان کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ ہو گیا ہے. شیخ راشد شفیق صاحب اور شیخ رشید صاحب, وہ شیخ صاحب نے بھی اڑاتا ہے. منصور حیات, ثناء اللہ خان مستی خیل, حماد اظہر صاحب, حماد اظہر صاحب تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہی ہے, شفقت محمود صاحب, ملک عامر خان, فواد احمد ڈوگر, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو اڑا دیا ہے. زرتاج گل صاحبہ کا بھی استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا. فہیم خان کراچی والے انتہائی بدتمیزی کے لیے مشہور, سیف الرحمان, عالمگیر خان فکسٹ والے, علی زیدی صاحب ان کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. آفتاب حسین صدیقی, عطا اللہ, آفتاب جہانگیر, محمد اسلم خان, نجیب ہارون اور قاسم خان سوری, آئین شکن قاسم خان سوری سابق ڈپٹی اسپیکر, ان سب کے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. ہم لوگ چیک کر, اچھا ساتھ ہی سوری 2 خواتین اور بھی ہیں, عالیہ حمزہ اور کول شوزب, یہ ریزرو سیٹس کے اوپر ہیں خواتین, ان کے استعفے جو ایکسیپٹ ہو گئے. تو یہ 33 الیکٹڈ اور 2 ریزرو سیٹس کی یہ جو خواتین ہیں, کل 35 جو ہے وہ پنکچر اس طرح لگائے گئے ہیں. اچھا وہ 35 پنکچر 2014 میں بڑا چلتا تھا, میں وہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی, حکومت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر یہ 35 پنکچر لگا دیے. اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے اندر 9 ایم این ایز جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے, ان کو اڑایا گیا ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آبویسلی ابھی یہ جو کراچی کے اندر رزلٹ آیا ہے تو ان کو تو انہوں نے کہا ایسی سیٹاں خالی کراؤ نا سب تو پہلے, کیونکہ کراچی کے اندر ان کو لگتا ہے کہ اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ موقع مل سکتا ہے کہ اس کو واپس گین بیک کیا جا سکے. دوسرا جو سب سے پرائم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہوتی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے تو اینا دے 35 بندے تو کڈو نا ادھروں,
یہ تو نکالیں, اور نکالے بھی کافی پرومیننٹ لوگ ہیں اس بار. مطلب آپ دیکھیں نا, جو نام میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس میں کابینہ کے کتنے لوگ ہیں جن کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ, تاکہ اگر شہباز شریف صاحب کو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو نمبر گیم جو ہے وہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو, ایک وجہ یہ. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے کیونکہ میں نے تصدیق نہیں کی. جو اسپیکر صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تصدیق نہیں کی ہے, تصدیق کا عمل ہے, آپ لوگ آئیں ایک ایک کر کے میرے پاس آئیں. تو اس وقت بھی یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی جان وہ جو پہلے آپ نے استعفے ایکسیپٹ کیے تھے وہ تصدیق کے ساتھ کیے تھے. اب یہ جو 35 لوگ ہیں, یہ 35 کے 35 کے استعفے بھی جو ہے بغیر تصدیقی عمل کے جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, کوئی کچھ نہیں ہوا ہے, اور ان کو سمپلی ان کے استعفے جو ہیں ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 35 لوگ جو ہیں, یہ 35 کے 35 ایک پٹیشن کر دینا اگر جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہم یہ استعفے اپنے ایکسیپٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے اور ہمارے استعفے غلط ایکسیپٹ ہوئے ہیں, تو ان کو وہی ریلیف مل سکتا ہے جو شکور شاد صاحب کو ملا تھا. شکور شاد بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں. انہوں نے جا کے ایک اپلیکیشن دے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی میں نے یہ استعفیٰ جو ہے وہ میں نے نہیں دیا, میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا تھا, جس کے بعد ایکچولی پی ٹی آئی نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا تھا کہ بھائی جان آپ نے جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے, اس پہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا تھا. اب یہ 35 بھی جو ہے اگر اپنی یہ سیٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ جا کے سمپلی جا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب ہم استعفے نہیں دینا چاہتے, ہمارے استعفے غلط منظور ہوئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو سیاسی طور پہ پھر شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی. خواجہ آصف صاحب کے وہ دور سے پہاڑوں کے اندر اگر جا کے آپ اونچی آواز میں بولیں نا تو آواز گونجتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ اکثر جا کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں, تو وہ دور سے کہیں سے آواز آئے گی, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, یہ گونجتی ہوئی آواز جو ہے وہ کانوں میں آئے گی. لیکن یہ سیاست ہے بھائی, یہاں پہ نہ اسپیکر صاحب کو کوئی شرم و حیا آئی تو نہ ان 35 کو کوئی شرم و حیا آنی چاہیے, جا کے جمع کرائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آ جائیں واپس آئیں قومی اسمبلی کے اندر. میں اپنی قومی اسمبلی کو نا مطلب کھلتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ لوگ سلائڈیں لے رہے ہوں, ایک دوسرے پہ کاغذ پھینک رہے ہوں, کتنا اچھا لگتا ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کس رہے ہوں, کبھی کبھی اٹھا کے مائک ہی اٹھا کے توڑ دیں, کتنا زبردست لگتا ہے نا آپ کی قومی اسمبلی کے اندر. ابھی اتنی ڈل اتنی بورنگ قسم کی جو ہے وہ قومی اسمبلی چل رہی ہوتی ہے, لوگ اباسیاں لے رہے ہیں, کوئی گیم کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک دیکھی جا رہا ہے, وہ کوئی کام تو لگا انہوں نے مطلب ویلے بیٹھے نے سارے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی, اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے استعفے قبول کرنے کا شکریہ, لیکن جب تک آپ 70 اور استعفے قبول نہیں کرتے لیڈر آف اپوزیشن اور پارلیمانی پارٹی کے عہدے تحریک انصاف کے پاس ہی آنے ہیں, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی تحریک انصاف کا حق ہے. امید ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس ضمن میں ہمارے زیر التوا کیس میں فیصلہ دیں گے. تو یہ فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ دیا ہے. اچھا, سما نے ایک اور اس سلسلے میں جو ہے وہ خبر رپورٹ کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی کی خالی کردہ 35 نشستیں ہیں, اگر اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر حصہ نہیں لیں گی اس بار, کیونکہ موسٹ پرابلی اگر تو پرانے فارمولے کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب خود کھڑے ہو جائیں گے 35 پہ تو نہیں 33 سیٹوں کے اوپر, تو 33 سیٹوں کے اوپر وہ خود کھڑے ہو جائیں گے. تو اس مرتبہ پی ڈی ایم نے کہا کہ جی ہم, اچھا اس کا نقصان عمران خان صاحب کو بھی ہوگا کہ وہ بے شک یہ ساری سیٹیں جیت بھی جائیں, بندہ جو ہے وہ پھر بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, لیکن آپ اگر اس کو اوور آل دیکھیں ساری چیز کو, میں نوٹ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے وہ میں نا ایک وہ جملہ ہے وہ بڑا مشہور ہے پنجابی کا کہ پلے نہیں تیلا تے ویکھن چلی میلا ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پیسے ہیں کوئی نہیں, مہنگائی کو لوگ چیخیں مار رہے ہیں, خزانے ہمارے خالی ہیں, دنیا جہان سے ہم پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. تو ہماری پالیٹکس جو ہے اس نے مطلب ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جہاں پہ اربوں کے اخراجات ہیں, جو کچھ بھی یہ سیاسی رنگ بازیاں چل رہی ہیں دونوں سائڈ کی طرف سے. لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھائی اس وقت آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کو یہاں پہ شرح سود بڑھانی پڑ رہی ہے, آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 2 سال کی بدترین سطح کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے, لیکن یہاں پہ ضمنی الیکشن کھیل رہے ہیں, الیکشن جو ہے وہ کھیلی جا رہے ہیں آپس میں. یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب سی ڈی اے کے سینئر میجسٹریٹ سردار آصف صاحب نے جناب ایک سینیٹر صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے. یہ اسکرین کے اوپر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر احمد خان صاحب ہیں جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزام یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز اور G6 کے گرین ایریا میں کوڑا ڈمپ کرنے پر جو ہے ان کے خلاف یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں.
इनके ऊपर 2,17,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी और अदालत में पेश ना होने पर जो है ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अदालत ने मुकामी इंतज़ामिया को 18 जनवरी तक मुलज़िम को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है, और ये बेसिकली इस वजह से। अच्छा, एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची में बदतरीन शिकस्त हुई है, उसके बाद उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान इस्माइल साहब का ये कहना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। भाई ने वैसे आज तो नहीं हो गए, तुम 2011 तो ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਜਿਹੜਾ इलेक्शन तुम जितते हो ना वही ठीक होता है, ਜਿਹੜਾ नहीं जितते उसमें धांधली हुई होती है। उन्होंने कहा खान साहब की मकबूलियत पर इन्हिसार करके हमने जो काम करने के थे वो नहीं किए। ओहो, तंजीमी लिहाज से भी कमज़ोरी रही है। थोड़ी जी मेरे ख्याल में आयरन की गोलियां खाएं ताकि मसला हल हो। हमें इस बात की निशानदेही भी करनी है कि कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ रही हैं। लेकिन ये बहुत मनफी है कि कराची से पीपल्स पार्टी जीत जाए। सारी जमातें बाइकआउट कर दें, पीपल्स पार्टी फिर भी कराची से नहीं जीतेगी। मतलब दिल है कि मानता नहीं, वो दिल ही नहीं मानता तो की करिए, दिमाग मानता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि कोई और जमात जीत जाए। ऐसे सीटें ही जड़ियाँ बल्ले आस से लिखियाँ सन, हैं इस तरह ही होना सी, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए उस खबर के ऊपर जो मैंने तीन दिन पहले जो है वो मैंने आपको एक खबर दी थी। वो खबर क्या थी पहले आप वो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जनाब, नई पार्टी कौन सी बन रही है। 14 लोगों का ग्रुप है। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो या तो अपने आप को आज़ाद हैसियत में रखते हैं, और या फिर इन्होंने अपने आप को जो ये पार्टियों से नाराज़ हैं। ये आपस में कंसल्टेशंस कर रहे हैं, अभी आपस में कंसल्टेशंस कर रहे हैं। 14 लोग हैं ये, 14। उसमें शेख वकास अकरम भी शामिल हैं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी शामिल हैं, उसमें चंद बलूचिस्तान और चंद केपी के लोग भी शामिल हैं, और चंद साउथ पंजाब के लोग भी शामिल हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर ये 4 मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो कोयटा में मुनक्किद होगी, दूसरी पेशावर में होगी, तीसरी या तो इस्लामाबाद में होगी या लाहौर में होगी। ये जनाब आपने सुना, मैंने आपसे कहा था कि जनाब एक नई पार्टी की जो है वो भाग दौड़ संभालने का काम जो है वो जारी है। उसकी जो है वो उसका स्पेड वर्क आजकल जो है वो हो रहा है, और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं मुनक्किद करने का इरादा है। तो इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है पहला ट्वीट किया है। अब उन्होंने जिक्र अभी सिर्फ कॉन्फ्रेंसों का ही किया है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, फवाद हसन फवाद, ख्वाजा मोहम्मद होती, हाजी लश्कर रईसानी, असद ए शाह, और उन्होंने कहा कि एंड आई एंड मेनी अदर कोलीग्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ नेशनल कंसेंसस ऑन मेजर इशूज, thus we are starting with holding seminars across Pakistan to highlight the issue facing ordinary Pakistanis and their solutions. After 75 years, we have half the children not in school, 40% children stunted, 18% children wasted, 28% underweight, 55 lakh new children born every year, 8 crore people below poverty. Majority population unable to afford life-saving surgery, high unemployment, inefficiencies causing high rates of electricity. Our leaders need to sit together and find solution. Our first seminar on Saturday, January 21st is a step towards that consensus. Please support this effort. तो ये जनाब इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया। और मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उनको तो वैसे ही सलमान शहबाज ने जोकर करार दे दिया। तो वो खबर जो मैंने आपको दी थी वो अब अनाउंस कर दी गई है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।